الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کتاب کا پہلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جو کتاب ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے منہاج العربیہ حصہ اول۔ یہ کتاب پڑھی جائے گی۔ جو حضرات بھی اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے یہ کتاب خرید کے اپنے پاس رکھیں۔ اس کتاب کا نام ہے منہاج العربیہ منہاج العربیہ حصہ اول۔ اس کا آج ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آئے گی وہ ہمارے پاس ایک لفظ آئے گا ھذا۔ ھذا ایک لفظ ہمارے پاس آیا۔ پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ھذا کا مطلب کیا ہے۔ ھذا کا مطلب اردو میں ہے یہ، اور اس کا انگلش میں مطلب ہے دس۔ ھذا کا مطلب یہ اور انگلش میں دس۔ اب یہ ھذا استعمال کہاں پر ہوتا ہے ہم پہلے وہ دیکھیں گے۔ ھذا سب سے پہلے استعمال ہوگا واحد کے لیے۔ واحد کا مطلب ہے جو چیز ایک ہوگی، جمع نہیں ہوگی، ایک چیز ہوگی، اس کے لیے ہم ھذا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد مذکر۔ مذکر کا مطلب ہے میسکیولائن، یعنی جو نر ہوگا، مادہ مؤنث نہیں ہوگی، فیمینائن نہیں ہوگی، مذکر۔ اور تیسری چیز اس میں ہے قریب۔ یہ 3 چیزیں ہم نے ھذا میں دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھنی ہے واحد کے لیے استعمال ہوگا، یعنی ھذا کے ذریعے سے ہم ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کریں گے، مذکر کی طرف اشارہ کریں گے، اور قریب کا اشارہ کریں گے، جیسے انگریزی میں دس اور اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ھذا اس میں اشارہ ہے۔ اس میں اشارہ کو ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن بھی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، اس کے لیے کون سا لفظ لائیں گے، جیسے انگلی سے اشارہ کریں، ہاتھ سے اشارہ کریں، یا آنکھ سے اشارہ کریں۔ جیسے میرے پاس یہ قلم ہے، اب میں اشارہ کر رہا ہوں انگلی کے ذریعے سے، اور اس کے لیے میں لفظ کیا استعمال کروں گا؟ ھذا۔ یہ قلم ہے۔ تو یہ بنیادی بات تھی ھذا کے بارے میں کہ ھذا استعمال کہاں ہوتا ہے اور ھذا کا مطلب کیا ہے۔ تو ھذا واحد کے لیے، مذکر کے لیے اور قریب کے لیے استعمال ہوگا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ گویا یہ جمع اور تثنیہ کے ساتھ نہیں آئے گا، مؤنث کے ساتھ نہیں آئے گا، اور دور والی چیزوں کے ساتھ یہ نہیں آئے گا۔ جو چیزیں ہمارے نزدیک ہوں گی، قریب ہوں گی، ان کے ساتھ یہ ھذا استعمال کیا جائے گا۔ ھذا کا مطلب یہ ہے۔ تو اب عربی میں جب ہم اس کے ذریعے سے کوئی جملہ بنائیں گے تو بہت آسان ہے۔ عربی کا جملہ بنانا بہت آسان ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ھذا لکھا آپ نے، ھذا
हाजा का मतलब ये। लगभग 70% अल्फाज उर्दू में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अरबी के अल्फाज हैं। इन्हीं को थोड़ा बहुत तब्दीली के साथ हम जब इस्तेमाल करेंगे तो ये अरबी बन जाएगी। जैसे मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया किताब, तो ये किताब हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसी किताब को ज़ेर ज़बर दे दो तो ये अरबी बन जाएगी। हाज़ा किताबुन, हाज़ा किताबुन तर्जमा होगा ये एक किताब है, ये एक किताब है, ये एक किताब है। हाज़ा किताबुन, ये एक किताब है। अब देखिए अरबी का जुमला बनाना कितना आसान है। हमने जब हाज़ा किताबुन लिखा तो ये एक जुमला हमारे पास आ गया। अब इसी जुमले को हम ज़रा थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा ऊपर लिखेंगे। हमारे पास लफ्ज़ है हाज़ा, हमने बनाया कि हाज़ा किताबुन, हाज़ा किताबुन, किताबुन, हाज़ा किताबुन। इसका तर्जमा जब हम उर्दू में करेंगे तो इसको करना क्या है, इसको आप सीधा नीचे ले आएँ। हाज़ा का मतलब ये, एक, किताब उनको भी सीधा नीचे ले आएँ, ये एक किताब है। अब देखिए आपने करना क्या है कि हाज़ा का तर्जमा नीचे लिखा, ये किताब उनका नीचे तर्जमा लिखा किताब। अब एक और है, ये दो नई चीज़ें हैं जो ऊपर अरबी में नज़र आ नहीं रही हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों का तर्जमा किससे निकलता है, ये जो आखिर में इसके ऊपर ये तनवीन लगी हुई है, इस तनवीन का मतलब ये होता है कि ये चीज़ कोई ख़ास नहीं है, आम है। और आम के लिए हम एक का तर्जमा करते हैं या कोई तर्जमा करते हैं। ये एक किताब है या ये कोई किताब है। और है का लफ्ज़ जो है ये अरबी में नहीं होता, अलबत्ता उर्दू में जुमला मुकम्मल करने के लिए हमें है लाना पड़ता है। तो ये है हमें ख़ुद बहुत से इसके साथ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जुमला मुकम्मल है और उर्दू में जुमला मुकम्मल इसके ज़रिए से होता है। अब हमारे पास अगर हाज़ा किताबुन है, इसका तर्जमा हमने करना है तो हाज़ा का ये लिख दो, किताब का किताब लिख दो, साथ में है लगा दो तो हो गया ये एक किताब है। या आप इसका ये तर्जमा भी कर सकते हो, ये किताब है। अब अगर आपको ये लफ्ज़ दिया हो ये एक किताब है, आपने इसकी अरबी बनानी है तो बहुत आसान है, इसको आप नीचे लिख दो हाज़ा, हाज़ा, और फिर किताब की अरबी आपको आनी चाहिए तो आपने लिख दिया हाज़ा किताबुन, हाज़ा किताबुन। अब आपको वो जो है एक का तर्जमा वो इसमें आ गया, है का तर्जमा इसमें आ गया, उनके लिए आपने अलग से कोई लफ्ज़ नहीं लाना। तो कितना आसान है, हाज़ा किताबुन आपके पास है तो हाज़ा को सीधा ले आओ, यानी इसमें तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। आपने तर्जमा जब करना है सबसे पहले आप इसी का तर्जमा करेंगे, हाज़ा का तर्जमा ये, फिर किताब का तर्जमा करेंगे तो ये एक किताब और आखिर में है आपने लगाना है। अब जब इसी का उर्दू से आपने अरबी बनानी है तो आपने ये की अरबी हाज़ा, किताब की अरबी किताबुन, तो हाज़ा किताबुन ये एक किताब है। तो अब आपको अरबी से उर्दू बनाना हो
یا اردو سے عربی بنانی ہو تو آسان ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک لفظ آ گیا ھذا، اب آپ کوئی سا بھی جملہ بنائیں گے، جو بھی جملہ آپ بنانا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے جملہ بنانے کے لیے کہ آپ کے پاس لفظ ھذا آ چکا ہے، ھذا آپ کے پاس آ گیا، ھذا کا ترجمہ ہے یہ۔ آپ جتنے بھی جملے آپ بنانا چاہتے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے ھذا استعمال کیا، ھذا، پھر نیچے لکھا ایک ھذا، اور پھر لکھا ھذا، پھر لکھا ھذا۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں 4 مرتبہ لکھا ھذا۔ اب آپ اس کے ساتھ جملہ بنانا چاہتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلے وہ الفاظ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں انہی کے ذریعے سے ہم عربی بنائیں گے۔ ھذا کتاب والا تو آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کو ہم اردو میں بھی قلم کہتے ہیں، عربی میں بھی قلم ہی کہتے ہیں، تو ھذا قلم، ھذا قلم۔ عربی میں آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے قلم ہے اردو میں تو عربی میں قلم، آخر میں 2 پیش دینے ہیں، تو ھذا قلم۔ اچھا، اس میں جو 2 جز آتے ہیں، ایک ھذا ہے اور دوسرا قلم ہے، تو اس دوسرے والے جز پر آپ نے 2 پیش دینی ہے، نہ آپ 2 زبر دیں گے نہ 2 زیریں دیں گے، 2 زبر 2 زیریں جہاں آئیں گی وہاں بتایا جائے گا، اور یہاں پر آپ نے فی الحال اس کو کیا دینا ہے، 2 پیش دینے ہیں۔ یہ آپ فی الحال یاد رکھ لیں، آئندہ چل کے اس کے قاعدے آ جائیں گے۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہوگا تو ھذا کا یہ اور قلم کا قلم، تو یہ ایک قلم ہے، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ اسی طرح ھذا مسجد، ھذا مسجد، مسجد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے، تو مسجد کا لفظ بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، ھذا استاذ، ھذا استاذ، یہ میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عربی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر سیکھنا چاہے انسان کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ھذا استاذ، ترجمہ ہوگا یہ ایک استاذ ہے، یہ ایک مسجد ہے۔ اور اسی طرح آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی کرسی، ھذا کرسی، ھذا کرسی، ترجمہ کیا ہوگا، یہ ایک کرسی ہے، ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ اسی طرح اب آپ اور جملے بناتے جائیں، شروع میں آپ نے ھذا لگانا ہے اور آپ جملے بناتے جائیں گے، جیسے ھذا یہ عالم، عالم ہے، ھذا عالم، یہ عالم ہے۔ اسی طرح آپ نے اور جملہ بنانا ہے تو ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے، ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے۔ اسی طرح آپ جملہ بنا سکتے ہیں ھذا کے ساتھ، ھذا مسلم، ھذا مسلم، ترجمہ کیا کریں گے، یہ ایک مسلمان ہے۔ تو اب آپ کے سامنے جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ھذا کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں واحد کے لیے، واحد کا مطلب جو ایک ہو، دیکھیے قلم ایک ہے، مسجد ایک ہے، استاذ ایک ہے، کرسی ایک ہے، عالم ایک، طالب علم ایک، مسلم ایک، واحد کے لیے۔ دوسرا جب قریب ہوگی چیز، ہمارے نزدیک ہوگی، جس کو ہم انگلش میں دس اور اردو میں یہ استعمال کرتے ہیں، یہ کتاب ہے، یہ مسجد ہے، یہ ہمارا
جو ہے تختہ سیاہ یعنی وائٹ بورڈ ہے، تو واحد کے لیے اور نزدیک کے لیے اور مذکر کے لیے. مذکر کے لیے آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ فی الحال آپ ایک نشانی یاد رکھ لیں عربی میں مذکر و مؤنث کی. اس کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں مؤنث کی، لیکن ایک آپ یاد رکھ لیں کہ مؤنث کے آخر میں گول تا ہوتا ہے. گول تا کا مطلب جیسے یہ مسلمن ہے تو اب ہم مسلمتن بنا دیں گے، مسلمتن، مسلمتن، تو یہ آخر میں اس کو گولتا آ گئی. گولتا ایسی ہوتی ہے، یا تو ایسے لکھیں گے آپ یا کبھی ایسے لکھیں گے آپ کسی لفظ کے ساتھ ملا کے. تو ایک تو یہ تا ہے کھلی ہوئی تا، لمبی تا، یہ نہیں، یہ گول تا جس کے آخر میں ہوگی وہ عربی میں زیادہ تر مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں گے ہم کہ یہ جو ہم نے قلم لکھا، مسجد لکھا، استاذ لکھا، کرسی لکھا اور عالم لکھا، طالب علم لکھا، مسلمن لکھا، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ گول تا نہیں آ رہی ہے. جب گول تا نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مذکر ہیں، یہ مؤنث نہیں ہیں. ایک بات تو آپ نے یہ یاد رکھی کہ مذکر کے ساتھ استعمال ہوگا، واحد کے لیے آئے گا اور نزدیک چیز کو بتانے کے لیے ھذا استعمال ہوگا. اور جملہ کیسے بنے گا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ الفاظ جو ہم نے آج تک اردو میں بھی پڑھے ہیں، فی الحال میں نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں. اب جو کتاب میں الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ کتاب کا پہلا لفظ ہے ھذا جمل، ھذا جمل. جمل کا مطلب ہے اونٹ. ھذا جمل ترجمہ ہوگا یہ ایک اونٹ ہے. اسی طرح دوسرا لفظ ہے یہاں پہ ھذا کلب، ھذا کلب. وہاں ھذا کے ساتھ کتاب میں نہیں، کتاب میں ذالکہ کے ساتھ ہے، لیکن فی الحال میں نے آپ کو صرف ھذا پڑھایا ہے تاکہ ھذا کا جو کنسیپٹ ہے وہ اچھی طرح سے ہمیں کلیئر ہو جائے. اس کے بعد ہم ذالکہ پر جائیں گے اور ذالکہ کے ساتھ ہم جملے کو استعمال کریں گے. تو ھذا کلب، یہ ایک کتا ہے. پھر ہم کریں گے جو تیسرا لفظ استعمال کیا ہے اس نے، فرسن. ھذا فرسن. فرسن کا مطلب ہے گھوڑا. ھذا فرسن، یہ ایک گھوڑا ہے. اور ھذا کتاب، وہ آپ پڑھ چکے ہو. پھر اس نے آگے جملے دیے ہیں عربی میں، ھذا جمل، یہ مشق کے لیے، ذالک فرسن، لیکن ابھی ہم نے ذالکہ پڑھا نہیں ہے، اس لیے فی الحال آپ ذالکہ کی طرف نہیں جائیں گے، خالی ہم ابھی ھذا کے جملے استعمال کریں گے. تو اس کتاب کے پہلے سبق میں جو ہمارے پاس نئے الفاظ آئے ہیں وہ 4 ہیں. ایک جملن ہے، اس کا مطلب اونٹ، اور ایک کلبن ہے جس کا مطلب کتا، اور ایک فرسن ہے جس کا مطلب گھوڑا، اور ایک ہے کتاب. اب اس کتاب میں آگے چل کے ایک اور لفظ دیا جائے گا، وہ لفظ ہے ذالکہ. ذالکہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے. ایک لفظ اس نے دیا ہے اسی سبق میں، ذالکہ. ذالکہ، ذالکہ جیسے ھذا استعمال ہوتا ہے ویسے ہی ذالکہ استعمال ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے وہ، یعنی انگلش کے اعتبار سے دیکھیں تو دس کے بدلے اب دیٹ ہوگا. فرق اتنا ہی ہے، یہ مذکر کے لیے آئے گا، جیسے ھذا مذکر کے لیے ہے یہ بھی مذکر کے لیے. ھذا جیسے واحد کے لیے ایک کے ساتھ لگتا ہے یہ بھی ایک کے ساتھ لگے گا. صرف فرق اتنا ہے کہ ھذا قریب کے لیے تھا اور ذالکہ دور کے لیے ہے. ہم کہیں گے یہ کتاب ہے اور وہ کتاب ہے، تو اگر ہمیں کہنا ہو وہ کتاب ہے اس کے لیے ہم استعمال کریں گے ذالکہ کتابن. ذالکہ کتابن. باقی جملے کا سٹرکچر وہی رہے گا، خالی ھذا کے بدلے آپ ذالکہ استعمال کریں گے. اور ترجمہ ھذا کتابن کا آپ نے کیا تھا، یہ کتاب ہے، اور ذالکہ کتابن
کا ترجمہ آپ کریں گے وہ کتاب ہے، تو خالی یہ اور وہ کا ترجمہ میں فرق ہے، باقی سارا وہی ہے اسٹرکچر۔ جیسے کتاب کے ساتھ حاذا لگاتے تھے، ایسے اب کتاب کے ساتھ ذالک لگائیں گے اور ترجمہ کیا کریں گے اسی طرح بالکل ذالک کا پہلے وہ کتاب کا کتاب کریں گے، وہ کتاب ہے تو آتا ہی ہے اردو میں، تو بس آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے نیچے ڈائریکٹ ترجمہ کرنا ہے، جو چیز پہلے لکھی ہے اس کا پہلے ترجمہ، جو بعد میں اس کا بعد میں ترجمہ، تو ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ اسی کو اگر آپ نے عربی بنانا ہے، وہ کتاب ہے، آپ کے پاس یہ ذالک کتابٌ دیا ہوا نہیں ہے، آپ کے پاس وہ کتاب ہے، تو آپ وہ کی پہلے عربی لکھیں گے، وہ کی عربی ہے ذالک، اور کتاب کی آپ لکھیں گے کتابٌ، ذالک کتابٌ، تو بن گیا وہ کتاب ہے ذالک کتابٌ، اور اگر ذالک کتابٌ ہے اس کا ترجمہ کرنا تو وہ کتاب ہے۔ اب آپ کے پاس جو سبق میں آئے تھے جمل، کلب، فرس، جمل کا مطلب اونٹ، پہلے ہم نے استعمال کیا ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، اب آپ استعمال کرو ذالک جمل، ذالک جمل وہ اونٹ ہے۔ اسی طرح ھذا کلب یہ کتا ہے، اب ذالک استعمال کرو، ذالک کلب وہ کتا ہے۔ اسی طرح اب آپ ذالک استعمال کرو ہر جگہ پہ، ذالک فرسن، تو جتنی چیزوں کے ساتھ میں نے ھذا لگایا ہے ان کے ساتھ آپ ذالک لگا کے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ذالک کتاب وہ کتاب ہے، ذالک مسجد وہ مسجد ہے، ذالک مسلم وہ مسلمان ہے، ذالک کرسی وہ کرسی ہے، ذالک باب وہ دروازہ ہے۔ نئے الفاظ جو آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ لکھائے جائیں گے۔ تو آج کا سبق ہمارا ھذا اور ذالک کے بارے میں ہوا۔ ھذا کا مطلب یہ قریب کے لیے، واحد کے لیے اور مذکر کے لیے۔ انگلش میں مذکر مؤنث کا چکر نہیں ہوتا ہے، وہاں دس مرد کے لیے بھی لگے گا، عورت کے لیے بھی لگے گا، لیکن عربی میں مرد اور عورت دونوں کے لیے الگ الگ دس ہوگا، یعنی ھذا مرد کے لیے ہے تو عورت کے لیے کچھ اور آئے گا، وہ آگے چل کے آئے گا۔ اور اسی طرح انگلش میں دیٹ استعمال ہوتا ہے یا اردو میں وہ استعمال ہوتا ہے، وہ مرد وہ عورت دونوں کے لیے استعمال ہوگا، لیکن عربی میں ذالک مرد کے لیے ہوگا، عورت کے لیے کچھ اور آئے گا۔ تو آج ہم نے ھذا اور ذالک کے بارے میں پڑھا ہے، اور ھذا اور ذالک کا آپ نے پڑھ لیا، واحد کے لیے، قریب کے لیے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ان سے جملہ کیسے بنایا جائے گا؟ پہلے ان کو لکھنا ہے ھذا کو اور ذالک کو، اس کے بعد وہ چیز لکھنی ہے جو ہے۔ ھذا کتاب یہ ایک کتاب ہے، ذالک کتاب وہ ایک کتاب ہے۔ اس پر آپ جملے بناتے جائیں گے اور کتاب کو سامنے رکھ کے جو نیا جملہ آئے گا وہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اور اس میں دو قسم کے یعنی پہلے عربی دیا ہوا ہے تو اس کی ہم نے اردو بنانی ہے، اور پھر اردو دیا ہوا ہے تو اس کی ہم نے عربی بنانی ہے۔ تو انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم جو ہے اس کا پورا اردو سے عربی اور عربی سے اردو پہلے سبق کا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرے اسباق کی طرف چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔